سال کا انتہائی آخر میں واقع ہونے والا مہینہ ذوالحجہ ہے اور حج والا مہینہ ہے۔ ایام جاہلیت بلکہ غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور ہی سے مناسک حج اسی ماہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اسی لیے بھی اس کو ذوالحجہ کہتے ہیں، یعنی حج والا مہینہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے وقت میں بڑی برکتیں عطا کی ہیں اور اعمال میں بڑی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ سال بھر میں کچھ ایام، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے بھی اللہ نے مقرر کیے کہ اس میں بندہ یکسوئی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو ان ایام کی عبادت دیگر ایام کی عبادت کے مقابل میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، آخرت میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے ان ایام میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور قرآن و احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں سال بھر میں جو ایام فضیلت والے ہیں، برکت والے ہیں، الگ الگ مہینے کو اللہ نے الگ الگ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کی اپنی فضیلت الگ ہے، خاص طور پر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ اور قرآن کریم میں قسمیہ طور پر اللہ نے اس کی عظمتیں بیان فرمائی۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ سے مشہور محدث اور فقہ کے مشہور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی اس ماہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ 10 دن 10 راتیں مراد ہیں۔ اور شفع اور وتر، جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جفت سے مراد عید کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے، 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ نے قسمیہ طور پر ان دنوں کی قسم اس لیے یاد فرمائی تاکہ اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، منقش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی میں جب جب یہ ایام آئیں تو عام دنوں کے مقابل میں نیکیاں کرنے میں اس میں اضافہ کریں۔ چنانچہ سرتاج اولیاء، سرخیل اولیاء حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغنیہ لطالب طریق الحق، جو عام زد زبان میں جس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اس میں آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، ذی الحجہ کے یہ ابتدائی ایام 10 دن تک چلتے رہیں، تو جدو بالطاعتی، اطاعت میں کیا ہے، زیادہ کوشش کرو، فرما برداری میں زیادہ کوشش کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنوں کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اور اس کے دنوں کو جو برکت ہے وہی اس کی راتوں کو بھی برکت ہے۔ دن کو جو اللہ نے حرمت عطا فرمائی، جو برکت عطا فرمائی، وہی اس کی راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہم انہی ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جمعرات کے دن 10 ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ ہوگی۔ تو اب ہم یہ جو ایام ہمارے گزر رہے ہیں، یہ انہی 10 دنوں کی بابت ہے جس کے بارے میں احادیث پاک میں عظمتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور سامعین محترم اعزائے گرامی، کیوں یہ عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ خاص طور پر ان ایام کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات داخل ہے، وہ
نفع کی طرف جاتا ہے، فائدے کی طرف اس کا نفس بہت جلدی مائل ہوتا ہے، اس کا دل ایک دم سے مائل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نفع تو کیا ہے؟ آخرت کا نفع ہے، جس کے نفع کے مقابل میں کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ والآخرۃ خیر و ابقا، اللہ نے فرمایا آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے نفع کے مقابل میں اور باقی رہنے والی بھی۔ دنیا کا ہر فائدہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ختم نہیں ہوتا، اور ان احادیث مبارکہ میں ایک مومن کو آخرت کا فائدہ سمجھایا گیا ہے۔ آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ ان دنوں کی جو قدر کرنے والا ہے، ان دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بندہ عبادتیں کرتا ہے، اس کو کیا عظمتیں ملنے والی ہے، اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا، تاکہ ہم جو روزمرہ عبادت کے پابند بھی ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کر بھی رہے ہیں اور بھی کرنا چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ایسے برکت والے دن آ جائیں، ایسے رحمت والے دن آ جائیں تو ہماری عبادت میں اور اضافہ ہو، ہماری عبادت میں اور اضافہ ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ آپ کثرت سے محدثین کی کتابیں پڑھیں اور خصوصیت کے ساتھ ان کی کتابوں میں ایام کو لے کر، لیالی کو لے کر، شب و روز کو لے کر، الگ الگ خاص ایام کو لے کر جو روایتیں ملتی ہیں، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ انسان کو خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں عبادت کے لیے متوجہ کیا جائے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسی ہی ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحاح ستہ کے مشہور امام ہیں، حدیث پاک کی 6 اہل سنت کے یہاں معتمد علیہ کتابیں جو ہیں ان میں سے ایک امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنن ترمذی، جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اس کی عبادت کی جائے اتنا محبوب نہیں ہے۔ مطلب سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے اس کے بندوں کے حوالے سے کہ عشرہ ذی الحجہ میں وہ خوب عبادت کرے۔ عام دنوں کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار اللہ کو اس بندے کی عبادت پر آتا ہے جو یہ عشرہ ذی الحجہ میں کرتا ہے، یہ 10 دن میں جو عبادت کرتا ہے۔ اور عبادت ایک جامع لفظ ہے۔ عبادت حدیث پاک میں آپ غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کسی ایام کو اللہ اس میں عبادت کیے جانے کو پسند نہیں کرتا جتنا عشرہ ذی الحجہ کو کرتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ عبادت کو پسند کیا جاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے آپ گئے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، 2 لڑنے والوں کو آپ ملا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے آپ کو اس کو ہٹا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، ایک مومن کو پابند کیا گیا کہ شب و روز وہ اللہ کی عبادت مختلف طور و طریقے سے کریں۔ جب نماز کا وقت ہو تو قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے، اور جب قرآن کی تلاوت کا وقت ہو تو قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کی عبادت کرے، اور جب اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو، ان کے بھوک کو پورا کرنے کی ضرورت پڑے تو محنت اور مزدوری نیک نیتی سے کر کے کیا ہے، وہ بھی عبادت کا ایک زاویہ ہے، وہ عبادت کرے۔ تو مختلف جو عبادتیں ہیں وہ ہر لمحہ کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ان عبادتوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے، اضافہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آپ غریبوں کی مدد کریں، اس میں آپ اپنے پڑوس کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہے اس کی مدد کریں، اور کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مومن پریشان ہے اور اچھی بات کے ذریعے اس کے دل کو خوش کر دینا بھی عبادت ہے۔ ایسی بات بولنا جس سے کیا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں کیا ہے، خوشی آ جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ سارے کام ایک مومن کو زندگی بھر کرنے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ایسی برکت والے دن زیادہ ہیں جس میں اللہ نے برکت، فضیلت، عظمت، اجر زیادہ کر دیا ہے، تو اس میں ایسے کام کرنے میں اور زیادہ کیا ہے، برکت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
عام دنوں سے ان دنوں کی عظمت کیسی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ ہے 10 دن کا، اس میں ایک دن کا روزہ جو ہے سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے ثواب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا، ایسا ویسا یہ ہمارا تمہارا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کسی کو 2 رکعت کا ثواب ہزاروں رکعت کے برابر دے دے، اور کسی کو 1000 رکعتوں کا ثواب اس کی کوتاہی عمل کی وجہ سے بالکل نہ ملے، یہ اس کی مرضی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو برکت ایسی عطا فرمائی ہے، کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، روزہ نفل ہے، روزہ نفل ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور رکھتے بھی ہیں، خواتین رکھتی ہیں، نوجوان رکھتے ہیں الحمدللہ، خیر اپنی اپنی سہولت کے حساب سے۔ نفل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی لان تان نہیں ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اس نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ برکت کرنے کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 دنوں میں ایک روزہ اگر رکھا جائے تو ایک روزہ سال کے برابر، ایک روزہ سال کے برابر، ایک روزہ۔ اور اس کے بعد فرمایا قیام، اس کی راتوں کا قیام، کیونکہ نفل عبادتوں میں 2 چیزیں خاص طور پہ، نفل روزہ دن کا ہوتا ہے، نفل عبادت ایسے تو دن کی بھی ہوتی ہے لیکن رات کی نفل عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، رات کی نفل عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس عبادت میں بندے کو جتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اتنا زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ دن کے نوافل پڑھنا آسان ہے، رات کی نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو نیند سے لڑنا پڑے گا، نیند کو چھوڑنا پڑے گا، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بنسبت دن کے نوافل کے زیادہ ہے۔ تو 2 عبادتیں خاص ہیں، اسی لیے کسی بھی اللہ والے کے حوالے سے جب سیرت کی کتابوں میں، سوانے کی کتابوں میں ہم ان کو پڑھتے ہیں، صحابہ تابعین وغیرہ، تو خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صائم النہاری قائم اللیل، یعنی دن کا روزہ رکھنے والے اور رات کی عبادت کرنے والے۔ ایسے اکثر اللہ والے گزرے، جتنا زیادہ زمانہ نبوت سے دور ہوتا گیا اتنا زیادہ عبادت کے ذوق میں کمی آئی، ورنہ اگر پیچھے ہم جا کے پڑھیں گے تو مستقل طور پہ بہت سے ایسے احباب ہیں، 1 2 نہیں، کئی ایسے نام ہیں جو کثرت سے عبادات کرتے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کے مشہور محدث ہیں عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مختلف علوم و فنون میں کیا ہے آپ کے کتابیں موجود ہیں، آج صرف عجم میں نہیں عرب میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے شروحات لکھے جاتے ہیں، آپ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے نا کثرت سے عبادت کرنا کیا ہے، بدعت ہے سمجھتے ہیں، نئی چیز ہے، نہیں، آپ نے کتاب لکھی کثرت سے عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، اس میں آپ نے تابعین، تبع تابعین، صحابہ کے حوالے سے کئی افراد کے نام جمع فرمائے، جن میں سے کچھ تو وہ تھے دن بھر میں جن کے نام اعمال میں 1000 نوافل، کچھ ایسے تھے 500 نوافل، کچھ ایسے تھے 400 نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو کثرت سے عبادت صحابہ اکرام اور تبع تابعین، سلف صالحین، تابعین، اللہ والوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن خاص طور پہ ان ایام میں تھوڑی سی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی برکت والی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی ترمذی کی حدیث پاک میں کیا فرمایا، روزہ 1 دن کا رکھو، اللہ سال بھر کے روزے کا ثواب عطا فرمائے، 1 دن کا روزہ۔ اور اگر قیام کیا جائے تو 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، ایسے قیام کے برابر ہے 1 رات کا قیام۔ تو مطلب جیسے لیلۃ القدر کو عظمت ہے ایسے ہی عشر ذی الحجہ کی راتوں کو عظمت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر زیادہ عبادت بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور عشاء کے سنت و نوافل کے ساتھ ساتھ ان ایام میں 4 6 8 اضافہ کیا ہے نوافل کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا نام بھی ان برکت والے دنوں میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، نوافل کا اہتمام کرنے والوں میں
شامل ہو جائے۔ تو یہ حدیث پاک سمجھاتی ہے کہ بھئی یہ 10 دن جو ہیں عام دنوں کے مقابل میں زیادہ برکت والے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں سے زیادہ عبادت جو ہے اللہ کے یہاں دیگر ایام میں اتنی فضیلت والی نہیں ہے جتنی فضیلت والی ان 10 دنوں میں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں۔ عام دنوں میں جہاد کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، عام دنوں میں جہاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے نا، وہ اجر و ثواب بھی ان 10 دنوں میں دیگر عبادت کرنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے برابر نہیں۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہے؟ بولے ہم پلہ نہیں ہے، ہاں صرف اس مجاہد کا جہاد جو اپنا مال بھی لگا دیا ہو، اپنی جان بھی لگا دیا ہو اور کچھ بھی لے کے واپس نہ آئے، یعنی میدان جہاد میں جا کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، تو اس کا درجہ بلند ہے۔ اس سے چھوڑ کے جو غازی بن کے واپس آئے، اس کو جو اجر و ثواب عام دنوں میں ملتا ہے نا، وہ اجر و ثواب بھی ان دنوں کی عبادت کے مقابل میں کم ہی ہے۔ تو ان دنوں کی عبادت اتنی عظمت والی۔ اور امام بہقی آپ اپنی کتاب شعب الایمان میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی والدہ نے 10 سال آپ کی عمر تھی تو آپ کی خدمت میں خدمت گار کے طور پر پیش کر دیا تھا جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اور بچپن ہی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ 10 سال تک آپ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہا جاتا رہا ہے، یعنی صحابہ کے دور میں یہ بات عام تھی، زبان زد تھی، ہر کوئی کہتا تھا کیا؟ عشرہ ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دن کے برابر، عشرہ ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، یعنی اللہ پاک اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس ایک دن عبادت کرنے والے کو 1000 دن عبادت کرنے والے کا جو اجر و ثواب ہے اپنے فضل سے اللہ پاک عطا فرماتا۔ اور عرفہ کا دن جو ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر ہے فرمایا۔ پھر ان 10 دنوں میں خاص طور پہ عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ کیا ہے؟ 10,000 دنوں کے برابر، 10,000 دنوں کے برابر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کو کتنی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور ان روایات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ تو روزمرہ ہی کرنا ہے۔ عبادت جو ہے فرض ہونے کے بعد سے لے کر جسم سے روح نکلنے تک، انسان کے زندہ رہنے تک لازم ہے، کسی بھی صورت میں عبادت معاف نہیں ہے۔ ہاں کمزوریوں کی وجہ سے اس کی حکم حالات میں تخفیف ضرور پیدا ہوتی ہے، آپ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں تو اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، ایسی آپ کی بیماری ہے تو آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، قضا بھی کرنے کی حالت نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ دے سکتے ہیں۔ تخفیف ہے لیکن معاف نہیں ہے، عبادت میں کمی ہے، رولز جو ہے، کنڈیشنز جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو سہولت ہے عذر کی وجہ سے، لیکن معاف نہیں ہے۔ عبادت تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں، لیکن خاص طور پہ جب برکت والے دن آتے ہیں، برکت والے ایام آتے ہیں تو اس وقت عبادت کی اہمیت عام دنوں کے مقابل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ بھئی ان دنوں میں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کیا عبادتیں ان دنوں میں کرنی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا کام کیا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، کیونکہ ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا، چاند نظر آنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی آگہی ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی دینا چاہتا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی دینا چاہتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وہ اپنی قربانی دینے تک بال اور ناخن نہ نکالے، بال اور ناخن نہ نکالے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل مستحب ہے، کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بھئی ضروری طور پہ آپ کو
نوکری وغیرہ کے سلسلے میں کہیں جانا ہے اور لازمی طور پہ آپ کو کیا ہے بال وغیرہ بنانے ہی پڑتے ہیں تو اجازت ہے، کیونکہ یہ عمل مستحب کے درجے میں، کرنے سے ثواب ہے اور نہیں کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، مستحب کے درجے میں ہے۔ اور شریعت ہمیں یہ اہتمام سکھاتی ہے کہ ہم مستحب پر بھی، مندوب پر بھی زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ جب مندوب پر زیادہ اہتمام ہوتا ہے تو سنت اور فرض تو خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر یہیں پر کوتاہی ہوتی ہے تو یہ کوتاہی بڑھتے بڑھتے بس اوقات فرائض تک چلے جاتی ہے، فرائض تک چلے جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم مظاہرین گرامی، اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، کل تک ہمارے پاس ہے نا نماز پڑھنے اور پڑھانے دونوں میں کیا ہے اچھے لباس کا، عمدہ لباس کا اہتمام ہوتا تھا، مگر تھوڑی سی ہم اس میں تخفیف کر دیے تو آج کیا ہو رہا ہے، آج نئی نسل جتنی بھی آ رہی، آپ ہر نماز میں دیکھ لیں 5-10 بچے تو کیا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ کیوں؟ یہ گنجائش دینے کا نتیجہ ہے، حالانکہ ضرورتاً جائز ہے ننگے سر نماز پڑھنا، ضرورتاً جائز ہے۔ آپ آ گئے، آپ کے پاس گھر بھاگنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو جماعت چھوڑ کے گھر کو جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ باضابطہ سر کو ڈھانک کر کیا ہے عبادت کرنا، یہ سنت ہے۔ ایک بھی حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد صریح حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہو کہ بھائی تم ننگے سر نماز پڑھو، لیکن اب اس کا دیکھ کے وہ شروع کیا، اس کا دیکھ کے وہ شروع کیا، اس کا دیکھ کے گنجائش کی طرف آدمی جاتا ہے تو پھر صرف گنجائشوں پر بھی عمل نہیں ہوتا، آگے چلتے چلتے کیا ہے اس کے فرائض بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، جو قربانی دینے والے ہیں وہ اہتمام کریں کہ قربانی دینے تک اپنے ناخن اور سر کے بال نہ نکالیں۔ شارحین حدیث اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کی سب سے بڑی عبادت جو اسلام کی نشانی ہے، علامت ہے، وہ ہے حج، اور حاجیوں سے ایک طرح کی مشابہت پیدا کرنے کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے، کیونکہ حاجی بھی احرام میں ہوتا ہے اور جب تک وہ پورے مناسک اپنے ادا نہیں کرتا وہ اپنے بال بھی نہیں نکال سکتا، اپنے ناخن بھی نہیں نکال سکتا۔ تو ایسے ہی ہم دور رہے تو کیا ہوا، ہم بھی اللہ کی عبادت کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، ایک چیز یہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے صاحب؟ دوسری چیز یہ ہے، جیسا کہ میں نے ترغیب و ترہیب کے حوالے سے گزشتہ بار بھی آپ کے سامنے عرض کیا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ، میرے آقا نے فرمایا ان دنوں میں کثرت سے کیا ہے تسبیح کرو، تحمید کرو، یعنی کثرت سے الحمدللہ کا ورد کرو، کثرت سے سبحان اللہ کا ورد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو کہ عورت جماعت سے پڑھے کہ تنہا پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے جماعت میں نہیں شریک ہو سکے، آپ بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں جتنے بھی فرض نماز آپ پڑھیں ان کے بعد ایک مرتبہ کیا ہے تسبیح تشریق پڑھیں، تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور یہ صرف مسجد میں پڑھیں تبھی نہیں۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، جب مسجد میں رہتے تو مسجد میں تو معمول رہتا پڑھنے کا، سب ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتا، ہم پڑھ لیتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان دنوں ہم کوئی نماز جماعت سے رہ جاتی، ہماری جماعت سے نہیں پڑھ سکے، ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، دکان میں پڑھ رہے ہیں کہیں نماز، ہم تو اب نماز پڑھنے کے بعد ہم تسبیح نہیں پڑھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تسبیح صرف مسجد میں جا کے امام صاحب کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذی الحجہ کی من جملہ عبادتوں میں سے ایک ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے پورے ایام تشریق میں، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کے 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تنہا پڑھے، آپ جماعت کے ساتھ پڑھے، مرد پڑھے کہ عورت پڑھے، ہر ایک کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا فقہ حنفیہ کی تحقیق کے مطابق واجب، اور 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے مستحب اور مندوب ہے، مستحب اور مندوب ہے۔ تیسرا کام کیا ہے صاحب؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، روزہ رکھیں، کیونکہ
روزہ ان دنوں میں رکھنا، ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے نا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے خود بھی نہیں رکھتے، جو رکھنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی علمی حیثیت ایسی ہے، ہمیں اندازہ ہے ان کی علمی حیثیت ایسی ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ حرف تہجی نہیں پڑھ سکتے۔ سنی سنائی باتوں پہ کیا ہے، بھائی اگر آپ عبادت نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، شریعت آپ، کیونکہ نفل عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ لازم نہیں کر دی گئی، اختیار دیا گیا، اور جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو آپ۔ کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں عاشورہ کے بارے میں، رہنے والے روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں رہنے والے گناہگار بھی نہیں ہیں، نہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے، پھر بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رہنے والوں کو بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کیوں رہ رہے۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے پورے 10 دن میں آپ روزہ رکھیں سوائے عید کے، کیونکہ عید کے دن اور عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، جسے ایام تشریق کے دن کہتے ہیں، یہ 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن جو ہیں یہ اللہ کے مہمان نوازی کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے بندے کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس وقت روزہ رکھنا، اس وقت روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے، حرام ہے۔ عید کے دن، دوسرا دن، تیسرے دن، یعنی وہ 3 دن کھانے ہی کے ہیں، شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسی نسبت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو بیان فرمایا۔ یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ نہیں، باقی کے 9 دن جو ہے نا آپ روزے کا اہتمام کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم 9ویں کا جو روزہ ہے نا، 9ویں کا روزہ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ روزہ جو ہے سال ماضی اور سال آئندہ آنے والا سال، دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ایک عبادت ہے آپ کی، اس میں اگر ہو سکے جو اہتمام کر سکتا ہے کرے، جس کے پاس مصروفیات ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر جو کر سکتا ہے موقع ہے کر لے، کیونکہ اجر و ثواب ایک ایسی چیز ہے جب تک ہم زمین کے اوپر ہے نا کما سکتے ہیں، زمین کے اندر جانے کے بعد صرف سوچا جا سکتا ہے، کمایا نہیں جا سکتا، کمایا نہیں جا سکتا۔ جب تک جسم میں جان ہے نا وہ کام ہم کر سکتے ہیں جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، کیونکہ قبر سے کیا ہے، جو دنیا میں عمل ہم نے اچھے یا برے کیے تھے اس کی جزا ملنے کا وقت ہے، بدلہ ملنے کا وقت ہے، وہاں پر کوئی عمل کا ثواب ملنے والا نہیں ہے سوائے چند مخصوص اعمال کے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ چند خصوصی اعمال ہیں، اور اس سے ہٹ کے کیا ہے صاحب، عید کی رات بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام عبادت کریں، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے وسلم نے عید کی رات عبادت کرنے والے کے لیے فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے ترغیب و ترہیب میں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ عید کے دن سب سے بڑی عبادت کیا ہے صاحب، قربانی، سب سے بڑی عبادت کیا ہے، قربانی۔ کئی احادیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث پاک میں تو ہے سونا چاندی خیرات کرنے سے زیادہ، سونا چاندی خیرات کرنا اس دن جو اجر و ثواب ہے نا، سونا چاندی اگر کوئی بانٹ رہا تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا ثواب اسے ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب جانور قربانی کرنے پہ ہے۔ اس دن سونا بانٹے آپ تو بھی وہ ثواب نہیں ملتا جتنا کیا ہے جانور کو قربان کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کو نہ آپ کا سونے کی حاجت ہے نہ آپ کے جانور کی حاجت ہے، اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہرگز اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے ہم کتنا فرما بردار ہیں یہ دیکھنا مقصود ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے، ایام قربانی میں۔ ایام قربانی کتنی ہے، بعض لوگ 4 دن بنا دیے، لیکن نہیں 3 دن ہیں۔ کتنے ہیں، 3 دن، 10، 11، 12، اور رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، کر دیے تو ہو جاتی ہے، مگر فقہ حنفیہ میں فقہاء کرام نے کراہت بتایا ہے اس کو، اسی لیے کیا ہے مغرب سے پہلے تک کیا ہے قربانی کر لینا چاہیے، اور وہ بھی 12ویں کے عصر تک۔ عصر کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ مغرب سے پھر دن بدل جاتا ہے، تو مغرب سے پہلے تک 10، 11، 12 قربانی۔ اور قربانی 2 طرح کی ہے، ایک تو واجب ایک تو مستحب۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر وہ قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے،
مستحب ہے اسے دے سکتا ہے، ثواب ملے گا، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب پر کیا ہے؟ قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں دے گا تو کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں گنجائش ہے قربانی کرنے کی، جس میں گنجائش ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ الفاظ واجب پر آتے ہیں، ایسے الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے متبعین علماء فرماتے ہیں اتنی بڑی وعید آقا کا یہ انداز جو بیان کرنے کا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر وجوب کا تقاضا ہے، اسی لیے کیا ہے؟ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا اس کے مقدار میں پیسہ ہو۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں وہ پیسے پر سال گزرنا شرط ہے، پھر زکوٰۃ میں جو مال ہوتا ہے وہ بڑھنے والا ہونا شرط ہے، قربانی میں اس کا بڑھنا بھی شرط نہیں ہے اور اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ بالکل غریب تھے، عید کی صبح کیا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جو 15 لاکھ آنے تھے نا، اچانک آ گئے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو گئی، آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کے ایام میں آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب یہ ہے کہ حاجت ضروریہ، حاجت اصلیہ، پہننے کے کپڑے، کھانے کا کھانا، ضرورت کے استعمال کی سواری، رہنے کا گھر، ان کو چھوڑ کے ایکسٹرا جتنا بھی ہمارے پاس مال و دولت سامان کی صورت میں ہے، اناج کی صورت میں ہے، پیسے کی صورت میں ہے، وہ سب ملا کے اگر ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی کی اتنی مقدار کے پیسے ہیں تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ پہلے دن تو کرے، افضل ہے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے۔ اب آخری بات ایک عرض کرتے میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں، انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید مسائل اس کے عرض کیے جائیں گے۔ کیا ہے صاحب؟ جانور کیا ہیں قربانی کے؟ 3 جانور بیان کیے گئے قربانی۔ ایک بکرا، دمبا، عرب میں دمبا ہوتا ہے، بکرا ہمارے پاس ہوتا ہے، دمبا یعنی بکرا۔ اب دمبا بولے تو دمبے کی ہر جنس آ گئی اس میں، مینڈا دینا کیا، مینڈی دینا کیا، بکرا دینا کیا، وہ سب ایک ہی تھے، الگ الگ جنس ہیں، نام الگ ہیں، اس کے جنس ایک ہی ہے۔ اسی طرح گائے، پھر گائے میں ہے نا بھینس بھی آ گئی، بھینس کی بھی دے سکتے آپ، پھر گائے میں مذکر مؤنث دونوں بھی دے سکتے، نر اور مادہ دونوں بھی دے سکتے آپ، اور اس کے بعد اونٹ، اونٹ میں بھی نر اور مادہ دونوں دے سکتے۔ احادیث میں آیا باضابطہ کہ بکرے کے لیے اور اس کی جنس کے وہ جتنے بھی ہیں نا، اس کے برادری کے، مینڈا، مینڈی، بکرا، دمبا، جو بھی ہے وہ سب کے لیے کیا ہے صاحب؟ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال کا ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ اور گائے ہے تو 2 سال کی ہونا ضروری ہے، اگر اونٹ ہے تو وہ 5 سال کی ہونا ضروری ہے، 5 سال کی، ان میں کیا ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کیٹیگری بیان کی، یہ جو بکرا بکری ہے نا، اس کی جنس کے جتنے بھی چیزیں ہیں، مینڈا، میڈی، سب دمبا، سب ملا کے یہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایک شخص کی طرف سے۔ اگر گائے آپ قربانی میں دے رہے ہیں یا اس کی جنس میں دے رہے ہیں یا اونٹ دے رہے ہیں تو ابو داؤد کی حدیث پاک کا مفہوم ہے 7 لوگوں کی طرف سے ہوتی، گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے۔ ایک حدیث پاک ہے، اب جیسے ہی ہمارے دن شروع ہوتے ہیں نا، الگ الگ دنوں کے حساب سے لوگوں میں کیا ہے ایک میسج آنا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے نا، آج کے لوگوں کو اب ملی ہے، ائمہ اکرام کو بالکل قریب سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، وہ لوگ ہیں نا، ہم 1400 سال میں 100 واسطوں کے بعد وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ 1-2 واسطے سے کیا ہے وہ حدیث پڑھیں، 1-2 واسطوں سے وہ حدیث پڑھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری دی تھی، تو اس کا مفہوم کیا ہے صاحب؟ اس زمانے کے فقہاء اکرام نے، اس زمانے کے علماء نے، صحابہ تابعین نے کیا سمجھا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں نے عرض کیا واجب قربانی، واجب قربانی تو صرف ایک بندے کی طرف سے ایک ہی بکری ہو سکتی ہے، ایک بکرا ایک بکری۔ اگر آپ بڑے جانور میں لیں تو پھر ایک حصہ بڑے جانور میں۔ ایک ہے نفل قربانی، مستحب ثواب کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں، اس میں جو ہے آپ ایک حصے میں پوری کائنات کو ملا لے سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، ایک حصے میں پوری کائنات کو بڑے جانور میں ملا سکتے ہیں، اور ایک بکری کی طرف سے صرف آپ کے گھر والے نہیں، آپ کے پورے گاؤں والے، آپ کے اگلے پچھلے سب کو کیا ہے آپ ثواب کی نیت سے شامل کر سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ مستحب اور مندوب قربانی کا ہے،
اور ثواب کی نیت سے آپ ایک دو بکرے لائے گھر میں، ایک جس پہ واجب ہے وہ دے رہا ہے، ایک کیا ہے پورے گھر والے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے، ثواب کی طرف سے اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو ثواب میں، قربانی میں نہیں، ثواب میں شریک کرنا ہے، ثواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں، ثواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، ایک صحابی آئے، آ کے پوچھے یا رسول اللہ مجھ پہ بدنہ لازم ہے، یعنی اونٹ کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہوتی نا، تو میں نہیں مل رہی، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بکری اس کی طرف سے دے دو، نہیں فرمایا، 7 بکریاں لے کے اس کی طرف سے دو، فرمایا 7 بکریاں لے کے اس کی طرف سے دو۔ ایک بات، اور آخری بات میں عرض کرتے اپنے گفتگو کو سمیٹوں، ہمارے پاس بعض لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، ہر سال گھر میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی دیتے، آج والد صاحب کی طرف سے، کل امی جان کی طرف سے، پرسوں بیوی کی طرف سے، پھر اگلے سال اپنی طرف سے، پھر بچوں کی طرف سے۔ یہ سسٹم کیسے شروع ہوا ہم کو نہیں معلوم، مگر یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ایک بات یاد رکھیں، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے زبردستی اس کی طرف سے قربانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اللہ کے وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، اجازت ہے، چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خود کی قربانی نہیں دیتے، صرف اللہ کے وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، پہلے سال میں دے رہا ہوں اللہ کے وسلم کی طرف سے، ایسا نہیں، آپ پر قربانی واجب ہے تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے چھوڑ کے اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اللہ کے وسلم کے نام سے دیں، اپنے مرحومین کے نام سے دیں، اپنے زندہ احباب کے ثواب کے لیے دے سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔